الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تاریخ کے لحاظ سے اور کیلنڈر کے لحاظ سے یہ اسلامی مہینے کا اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے، اپنے ثمرات کے لحاظ سے یہ بڑا فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اگر پورے سال اگر کسی قوم نے، کسی جماعت نے اچھے انداز سے گزارا ہوگا اور اس آخری مہینے میں بھی اس نے اس کا ثبوت دیا ہوگا، تو یہ مہینہ اور یہ ایام اگلے سال کے لیے اس شخص کے لیے صبح صادق کا پیغام بن کر کے آئے گا۔ اور اگر اس مہینے کی ناقدری کی گئی ہوگی اور پورے سال میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہوگی اور اس مہینے میں جو فرائض اور جو واجبات اس امت کے ذمے ہیں، اگر امت نے اس کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سامان بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے ہلاکت کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ فجر کے نام سے سورت ہے قرآن کریم میں، اور الفجر کے معنی ہی آتا صبح صادق۔ الفجر صبح کو کہتے ہیں، اور سورہ فجر کی وہ آیتیں ہیں اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ اس میں قرآن کریم نے جو شروعات کی ہے، اس آیت کریم، اس سورت کا جو پیغام کی جو شروعات اللہ نے کی ہے اس سورت میں، وہ شروعات یہ بتاتی ہے کہ یہ سارا کا سارا ہدف قربانی، اور قربانی کی یہ دن ہے جو ہمارے پہلی تاریخ سے لے کر جو دن شروع ہوئے، پہلی ذی الحجہ سے، تو پہلی ذی الحجہ سے جو تاریخ شروع ہوئی ہے اسی پر ساری گفتگو ہے، اور پوری سورت کا نام سورہ الفجر رکھ دیا اللہ پاک نے۔ یعنی اس مہینے میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ قوموں کی صبح کب طلوع ہوتی ہے اور قوموں کی رات کب آتی، کسی بھی جماعت کا زوال کب شروع ہوتا ہے اور کسی جماعت کا ادبار کب شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نام رکھے ہیں سورتوں کے، اور سورتوں میں جو آیات اور جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں بڑی حکمت ہے، غور کرنے والے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے پہلے سورہ الفجر کی، الفجر والفجر، صبح صادق کی قسم۔ یہ کون سی صبح صادق ہے؟ قربانی کے دن کی، یوم النحر، قربانی کے دن جو صبح صادق ہوتی ہے، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اس والفجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر، صبح کی قسم۔ پھر اللہ نے قسم کھائی ولیال عشر،
اور 10 راتوں کی قسم، یہ کون سی 10 رات ہے؟ پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہے 10 ذی الحجہ تک، یہ 10 راتیں ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کی بنا پر ان چیزوں کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی بلندی تک کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے، کسی بات کو منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قسم کھا لیتے ہیں کسی بات کی، کسی چیز کی، اپنی مخلوقات ہی میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مخلوق کو اور اس چیز کو اللہ وہ درجہ بلند عطا فرماتے ہیں کہ اس درجہ بلند تک دوسری چیزیں پہنچ نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ نے یوم النحر کی صبح کی قسم کھائی، اور اللہ نے قربانی کی 10 راتوں کی قسم کھائی، اور پھر کہا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جبکہ وہ چلنے کو تیار ہو اور صبح طلوع ہو رہی ہے، صبح صادق، یوم النحر کی صبح طلوع ہو رہی ہے اور رات جا رہی ہے، یعنی اسی مہینے میں انسان کو فیصلہ کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے کہ وہ صبح صادق اپنی زندگی میں کب لاتا ہے اور اس کی رات کب ختم ہوتی، یہ اندھیرا اور یہ ظلمت کب ختم ہوتی ہے اور صبح کب طلوع ہوتی ہے اس کی زندگی میں، یہ فیصلہ بھی امت کو اور انسانوں کو خود کرنا، اور اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی فجر کی، اللہ نے قسم کھائی ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، بڑی فضیلت والی رات ہے یہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں کی جو فضیلت ہے، ہر ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے برابر۔ پہلی تاریخ سے جو 9 ذی الحجہ تک کی تاریخ ہے، ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب، ایک روزے کا ثواب 1 سال روزے کے برابر ہے حدیث میں۔ اور رات میں راتوں کا درجہ، راتوں کا مقام یہ ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر، یعنی اگر کوئی آدمی ان 10 راتوں کی قدر کر لیتا ہے تو اسے 10 سال یا 9 سال روزہ رکھنے کا، چونکہ 10 تاریخ کو تو روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، قربانی کا دن ہے، روزہ رکھنا منع ہے، لیکن 9 دن تو روزہ رکھ ہی سکتے ہیں، تو 9 سال روزہ رکھنے کا ثواب، اور 10 رات میں اگر انسان اللہ کی عبادت جو توفیق ہو کر لے تو 10 شب قدر اس کو ہر سال مل جائے گی، اس شب قدر کے علاوہ جو شب قدر کے اللہ پاک نے حقیقت میں رمضان میں رکھی۔ مگر ہم لوگ ان سالوں کی یا ان دنوں کی اہمیت سمجھتے نہیں۔ ان راتوں کا درجہ اتنا ہے کہ شب قدر کے برابر، یہ معنوی طور پر ہے، حکمی طور پر ہے، حقیقی طور پر شب قدر تو ایک ہی ہے۔ رمضان المبارک کی جو شب قدر ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، لیکن اتنی بڑی عبادت اور اتنا بڑا ثواب پانے کا اللہ نے ایک راستہ اس مہینے میں بھی اللہ نے رکھا ہے کہ اگر 10 راتوں میں انسان عبادت کر لے تو ہر رات میں شب قدر کا ثواب اسے مل سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی فضیلتوں میں اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کا اپنا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں، بعض صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی معنوی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے گاؤں میں 3 آدمی گویا کہ پورے گاؤں کے مترادف ہے، 3 آدمی کا فیصلہ پورے آدمی کا فیصلہ، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اکیلا انسان یا 3 آدمی پورے گاؤں کی طرف سے کافی، پوری آبادی کی طرف سے کافی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ قل هو اللہ کو کوئی انسان 3 بار پڑھ لے تو 3 بار پڑھنے کے نتیجے میں پورا قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معنوی طور پر ان راتوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر رات شب قدر،
جس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ 5 راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، کبھی ملتی ہے نصیب سے، کبھی نہیں ملتی ہے، پتہ نہیں ہے 5 راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، لیکن اس شب قدر کو تلاش کرنا اس عشرے میں اللہ نے آسان فرما دیا ہے کہ ہر رات اللہ کی قدر کرو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ یہ معنوی طور پر ہے، یہ حکمی طور پر ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں ان دنوں کی، اللہ نے بڑی فضیلت کے ایام چل رہے ہیں۔ جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی ہے یوم النحر کی، یہ فضیلت کے ایام ہیں۔ اللہ پوری طرح سے ہماری طرف متوجہ ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہمارا کام کرے، اسی لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان دنوں کی، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ان راتوں کی، اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، قسم کھائی ہے صبح صادق کی، یوم النحر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، شفع کی قسم، یہ بھی قربانی کے دن کو کہا گیا ہے، اور والوتر طاق کی قسم، ایک تفسیر اس کی گئی ہے کہ یوم عرفہ کی قسم۔ یہ سارا کا سارا گھوم پھر کر کے یہی 10 دن کے اندر سب چلا آ رہا۔ دوسری تفسیریں بھی کی گئی ہیں، لیکن پہلی تفسیر جو قرآن کریم کے مفسرین نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ان 10 راتوں میں جن کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، شفع کا تذکرہ فرمایا ہے، وتر کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے فجر کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ نے رات کا تذکرہ فرمایا ہے، لیالن عشرن کا تذکرہ فرمایا، یہ ساری راتیں، ساری صبحیں، سارے شفع، سارے وتر، ان سب سے مراد یہی 10 دن ہے۔ اتنے متبرک ایام اور اتنے مقدس ایام اللہ نے ذی الحجہ کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی سن لے، میں نے کئی بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کے اندر ایک تو اس کی عظمت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، دوسرے جس بات کی قسم کھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک پروف ہے اللہ کے سامنے، گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم، صبح کی قسم، کیا کیا ہونے والا ہے، وہ سارے واقعات پوری صورت میں اگر غور کریں گے تو پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں کتنی قسمیں ہیں عقل والوں کے لیے، سوچو غور کرو کتنی قسمیں ہیں اس میں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد، اور اس قوم ارم کے ساتھ کیا کیا جن کے پاس بڑی بڑی میخیں، بڑی بڑی اونچی اونچی چیزیں ان کے پاس موجود تھی، وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ کبھی تاریخ انسانی میں، شہروں کی تاریخ میں اتنی طاقتور قوم کو پیدا نہیں ہوئی، اور ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ الذین جابوا الصخر بالواد، وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر، کاٹ کاٹ کر اسی میں کھو بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ ابھی ایک رپورٹ آئی اسی ہفتے، ہمارے ہندوستان کے بہار کے ایک نامہ نگار غیر مسلم ترکی کے علاقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں ایک شہر ہے، اس شہر میں ان کا جانا ہوا، تاریخی شہر، اور وہاں کی تصویریں انہوں نے بھیجی ہے۔ 4000 سال پرانا شہر ہے، 4000 سال، اور پوری بستی کیو سٹی کے نام سے آج جانی جاتی ہے، پوری بستی پہاڑ کے اندر کھو بنے ہوئے ہیں، سارے فنکشن ہال، بڑی بڑی یعنی اس کمرے، سارے بیڈ روم اور دکانیں، شاپنگ سینٹر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ 4000 سال پرانا شہر ہے وہ، اور پورا شہر وادی کے اندر ہے، اور پورا شہر پہاڑ کے تراش تراش کر کے لوگوں نے کھو بنا رکھے ہیں، آج تک وہاں کے لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور دنیا کے لوگ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ 4000 سال پرانا شہر ہے۔ جب چھتیں نہیں ڈھالی جاتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں کھو بنا لیے جاتے تھے، بس تب مجھے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی کہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر، کاٹ کاٹ کر کے وادی میں اپنے مکانات بنائے تھے۔ آج بھی زمین پر وہ نشانات موجود ہیں، قوم سمود کا نہ ہو، کسی دوسری قوم کا ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا نظام یہی رکھا تھا
کہ لوگ پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، اور قوم سمود کی تعریف اس لیے فرمائی کہ اللہ نے اس کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی، سائنسی قوت، مالی قوت ایسی عطا فرمائی تھی کہ اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں کوئی اتنی طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف اللہ تعالیٰ ان ایام کی قسم کھاتے ہیں، پھر ان ایام کی قسم کھانے کے بعد ان ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ سارے وارننگ ہیں انسانوں کو، ہم لوگوں کو وارننگ ہے مومنوں کو، کہ اگر اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں رکھو گے تو ان قوموں کی تاریخ اپنے سامنے رکھ۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، گھات میں۔ سی سی کیمرہ لگاتے ہیں ہم لوگ، اب وہ تلاش ایک ایک چیز کا فوٹو بناتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو، تمہاری ایک ایک چیز پر ہماری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم غافل نہیں ہیں۔ یہ اس طرح سے یہ مہینہ بڑا فیصلہ کن اور بڑا یعنی خطرناک مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے میں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور خاص طور سے قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ کے نزدیک جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں قرآن کریم نے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، کہ تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ لا تحاضون علی طعام المسکین، یہ ہلاکتیں کیوں آتی ہیں، یہ قومیں کیوں برباد ہوئی، اور تمہاری بربادی بھی کیوں مقدر میں آنے والی ہے، یہ قربانی کیوں مشروع کی گئی؟ اس لیے کہ قربانی کا گوشت غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، قربانی کا گوشت سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوتی ہے اور ایک پورا ترقی یافتہ معاشرہ بنتا ہے۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، وہ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قومیں جو برباد ہوتی ہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے ہو، تمہارے اندر مال کی محبت ایسی بس گئی ہے۔ تو یتیموں کی عزت کرنا یہ بنیادی خرابی ہے۔ جو لوگ یتیم ہیں، غریب ہیں معاشرے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو، کسی طلبگار کو چاہے کسی بھی شکل میں ہمارے پاس آئے فریاد لے کر کے، اسے ڈانٹ کر بات نہ کرو، جھڑک کر بات نہ کرو۔ ان چیزوں کی بنا پر قوموں کی قومیں تباہ کر دی جاتی، انسان کے انسان برباد کر دیے جاتے ہیں، فرد کا فرد ختم کر دیا جاتا ہے، معاشرہ تباہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے، فرعون اور سمود کا جو حشر ہے وہ حشر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں کا حوالہ دے کر اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ تم بھی یتیموں سے محبت کرو اور اللہ سے قریب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔